عصر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ اور یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ اور آپ کی آئندہ نسلیں ارب پتی بن جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں توکل علی اللہ کے بارے میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے توکل کے معنی سمجھتے ہیں۔ توکل کا لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنا ہے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری تعالیٰ پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ میں ایک آیت نازل فرمائی، حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، جو بھی اسباب مہیا ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے ہیں۔ 2 اہم سبق یہ ہیں کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے اس ارادے کے اسباب کے باوجود حکم خداوندی ہوئی اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی۔ آگ نے انہیں کچھ بھی نہیں نقصان پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ ناظرین، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ بے شک ہم محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کریں گے، ہم محنت کریں گے تو ہمیں رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ ناظرین، نماز اللہ تعالیٰ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دیتی ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز پڑھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیروں میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اللہ کی خوشنودی نماز میں ہی ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کے تمام واقعات سن لیے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی طرح توکل کرنا ہے، اپنے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور توکل بھی کرنا ہے، اور اپنے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ذکر و اذکار تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ جہاں ہمیں اپنے رزق کے لیے اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے اسباب اختیار کرنے ہیں، وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بھی اختیار کرنا ہے۔ تسبیحات اور وظائف کا بھی استعمال کر کے اپنی رزق اور روزی میں برکت کر کے اپنے رزق اور روزی کو بڑھانے کا اور قرب الہی کا ذریعہ بنانا ہے۔ ناظرین، آج جو تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اس کو بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو، اور میں اس طرح کے وظائف اور اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ نماز عصر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نماز عصر کے بعد اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عمل میں تاثیر بڑھ جائے گی، تنگی ختم ہو جائے گی، سختی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کے وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس تسبیح کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کرنے سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ نے کامل ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کی اور خیریں اور برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، غیب کے خزانے آپ کے اوپر کھل جائیں گے، اللہ کی ذات غیبی اسباب پیدا کرے گی۔ آپ نے اس عمل کو چند دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل بہت سو کا آزمایا ہوا ہے۔ آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، وہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دیا جائے گا۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ جو میری بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرے، ان کے تمام دکھوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور عافیت کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پاس لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔